قبض دوسری بیماریوں کی ماں ہے، تو آپ تھوڑا روشنی ڈالیں قبض ہے کیا بیسیکلی اس کی؟ آپ کی انتڑیوں کی حرکت کم ہو جائے گی تو اس صورت میں وہ خوراک زیادہ دیر تک اس میں پڑی رہے گی انتڑیوں میں، اور اس میں سے پانی جو ہے وہ ایسی خوراک استعمال کریں جس میں پانی ایک تو بہت زیادہ ہو. عام طور پہ سردیوں میں یہ دیکھا گیا کہ ہم لوگ پانی نہیں، ایسی خوراک آپ استعمال کریں جس میں ریشے کی مقدار زیادہ ہو. کا سیب ہے، امرود ہے، یہ ساری خوراک ایسی ہے جس میں کہ ریشہ بہت زیادہ. سبز پتوں والی سبزیاں ہیں، یہ اگر آپ کچی کھائیں تو بہت ہی اچھا ہے. اگر کچی نہیں بھی کھا سکتے تو سبزی کی صورت میں. السلام علیکم ناظرین، ویلکم اگین کیو ایس ہیلتھ میں آپ کو ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. اور ہمارے ساتھ آج گیسٹ موجود ہیں ڈاکٹر فرہ صادق، جو کہ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں انٹرنل میڈیسن میں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ فار دا ٹائم. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب قبض پہ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں، کانسٹیپیشن کے جس طرح سے بہت ساری بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قبض دوسری بیماریوں کی ماں ہے. تو آپ تھوڑا روشنی ڈالیں قبض ہے کیا بیسیکلی، اس کی کیا پیرامیٹرز کیا ہیں اس کے؟ اچھا، ہوتا یہ ہے کہ وہی بات ہے کہ جو آپ کا نظام ہے جس میں خوراک کی نالی ہے، معدہ ہے اور پھر انتڑیاں ہیں، انہوں نے خوراک کو آگے کی طرف موو کروانا ہوتا ہے، حرکت کروانی ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ وہ حرکت کرتی ہے خوراک، ساتھ ساتھ ہضم بھی ہو رہی ہوتی ہے. اور اس میں سے جو اہم اجزاء ہوتے ہیں جو ہمارے جسم کو چاہیے ہوتے ہیں وہ جذب ہو رہے ہوتے ہیں خون میں، اور جو چیزیں نہیں چاہیے ہوتی وہ باہر کی طرف جو ہے وہ موو کر رہی ہوتی ہیں، یعنی انہوں نے نکلنا ہوتا ہے. تو اگر آپ کی انتڑیوں کی حرکت کم ہو جائے گی تو اس صورت میں وہ خوراک زیادہ دیر تک اس میں پڑی رہے گی انتڑیوں میں، اور اس میں سے پانی جو ہے وہ زیادہ مقدار میں جذب ہو جائے گا، جس کی وجہ سے وہ سخت ہو جائے گی خوراک. اور جب وہ سخت ہو جائے گی تو اس کے لیے باہر نکلنا، یعنی فضلے کا باہر نکلنا مشکل ہو جائے گا ایسے انسان کے لیے، اور وہ زور لگائے گا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایک دو دن واش روم جائے ہی نہ، باتھ روم نہ جائے، اور تیسرے چوتھے دن وہ جائے اور وہ سخت فضلہ جو ہے وہ پاس کرے. تو اس کو بیسکلی ہم قبض کہتے ہیں. اچھا، یہ بھی کمپلین دیکھیے یہ کہ جو اسموکرز حضرات ہیں ان میں یہ زیادہ سمٹمز پائے جاتے ہیں کہ ان کے زیادہ کانسٹیپیشن ہوتی ہے. کیا حال سمجھتی ہیں کہ اسموکنگ جو لوگ کرتے ہیں ان کے لیے کیا آپ کا مشورہ؟ پہلی بات تو یہ کہ اسموکنگ تو کوئی اچھی چیز ہے ہی نہیں، تو ہم تو ڈاکٹرز اس کے بڑے خلاف ہیں. میرا خیال ہے ڈاکٹرز کیا، ہومیوپیتھ حکیم سب خلاف ہوں گے، کیونکہ اسموکنگ ایک ایسی چیز ہے جو ہر چیز کا کینسر کر رہی ہے. کینسر نہیں کر رہی ہے تو اور بیماریاں کر رہی ہے. پھیپھڑوں کو دیکھ لیں آپ منہ کو دیکھ لیں، زبان کو دیکھ لیں، مثانے کو دیکھ لیں، کون سی ایسی چیز ہے جس کا یہ کینسر نہیں کرتی. تو پہلی بات تو یہ کہ نشہ کسی بھی چیز کا جو ہے وہ اچھا نہیں ہوتا. تو اگر وہ نہیں اسموکنگ چھوڑ سکتے یا وہ اس عمل میں ہیں کہ وہ چھوڑ رہے ہیں لیکن ابھی فی الحال مسئلہ ہے ان کو، تو پھر ان کو یہ میرا مشورہ ہے کہ وہ کوشش یہی کریں کہ وہ ایسی خوراک استعمال کریں جس میں پانی ایک تو بہت زیادہ ہو. عام طور پہ سردیوں میں یہ دیکھا گیا کہ ہم لوگ پانی نہیں پیتے، تو پانی آپ کو جو ہے نا کم از کم 8 گلاس جو ہے نا وہ روز کے استعمال کرنے چاہیے. اگر آپ سادہ پانی نہیں بھی پی سکتے تو کسی اور مد میں وہ پانی استعمال کریں. وہ جوس ہو سکتا ہے، وہ یخنی ہو سکتی ہے، وہ قہوہ ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو آپ نے اس طریقے سے پانی کا ایک تو استعمال کرنا ہے، تاکہ اگر آپ کی موومنٹ جو ہے وہ حرکت نہیں بھی اچھی انتڑیوں کی، کہ پانی آپ کے خوراک میں اتنا موجود ہوگا کہ وہ آرام سے فضلہ باہر نکل جائے گا. دوسرا، ایسی خوراک آپ استعمال کریں جس میں ریشے کی مقدار زیادہ ہو. کیا ہونی چاہیے؟ جیسے کہ ہاں جی، کھیرا ہے، اسی طرح یہ آپ کا سیب ہے، امرود ہے. یہ ساری خوراک ایسی ہے جس میں کہ ریشہ بہت زیادہ ہے. سبز پتوں والی سبزیاں ہیں، یہ اگر آپ کچی کھائیں تو بہت ہی اچھا ہے. اگر کچی نہیں بھی کھا سکتے تو سبزی کی صورت میں اس کو کھائیں. ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہم زیادہ گوشت ایک چیز کی طرف اگر ہم ہیں تو بس اسی طرف ہیں، ہمارا متوازن نہیں ہے غذا. ٹھیک ہے، ہم میٹ کو اگر مطلب فار ایگزامپل ہم کسی کے گھر میں گئے ہیں تو ہماری یہ ناک کا مسئلہ ہوتا ہے کہ جی ہم نے سبزی پکا لی ہے. ہم نے پکانا ہی گوشت ہے، اور اس میں بھی چھوٹا گوشت جو ہے یہ ایک اسٹیٹس سمبل ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ چھوٹا گوشت برا ہے یا بڑا گوشت برا ہے، ہر چیز اللہ کی اچھی ہے، لیکن اس کو ایک توازن میں لے کر آئیں. اگر آپ گوشت کھا رہے ہیں اس کے ساتھ سبزی بھی کھائیں، اس کے ساتھ سلاد بھی کھائیں. تو یہ ساری چیزیں، پانی کا استعمال کریں. ہر چیز کو آپ نے اپنی خوراک میں شامل کرنا ہے. یہ نہیں کہ آپ گوشت کھائے جا رہے ہیں تو کھائے چلے جا رہے ہیں، یہ نہیں کرنا آپ نے. تو اچھی آپ نے جو ہے نا وہ خوراک اپنی رکھنی ہے جس میں ریشہ ہو. وہ آپ کا وزن بھی کنٹرول کرے گی. پانی وہ قبض کو بھی کنٹرول کرے گی. اور پانی کے اور بڑے فائدے ہیں، جلد کے اوپر اس کے اتنے اچھے فائدے ہیں، گردوں کے اس کے اوپر اتنے اچھے فائدے ہیں. یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ صرف اور صرف قبض کے لیے نہیں، اور بہت ساری چیزوں کے لیے. تیسرا، ورزش. اگر آپ پانی کا استعمال کر رہے ہیں، اچھا خوراک بھی آپ اچھی کھا رہے ہیں، لیکن آپ لیٹے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کوئی کام نہیں کر رہے، آپ ورزش نہیں کر رہے ہیں، تو بھی قبض ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں. یہ 3 چیزیں ہیں جو نیچرل طریقے ہیں جو کہ آپ کو قبض سے جو ہے وہ بچا سکتے ہیں. تو جو ینگسٹرز ہیں وہ تو جاگنگ کریں،
جم کریں, اور جو مڈل ایجڈ لوگ ہیں وہ کم از کم واک تو کریں, اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو گھر میں یا آفس میں آپ کم از کم کوئی, اگر آپ کا بیٹھنے والا کام ہے, کوئی 10-12 منٹ کے بعد یا آدھے گھنٹے کے بعد کوئی چل پھر لیں, یا کوئی اگر آپ کے آفس میں سیڑھیاں ہیں تو کوشش کریں کہ وہ آپ اتریں چڑھیں, تاکہ آپ کی موومنٹ ہو. جب آپ کی باڈی کی موومنٹ ہوگی تو اندر انتڑیوں کی بھی موومنٹ ہوگی. اگر آپ سلو ہو جائیں گے تو آپ کے جسم کا ہر حصہ سلو ہو جائے گا. اچھا, وہ پیشنٹ جو کرونک کانسٹیپیشن کا شکار ہیں ان کے لیے کیا حل ہے, کیا ٹریٹمنٹ پروٹوکول ہونا چاہیے میڈیسن میں؟ اچھا, اگر پہلے تو یہ دیکھیں کہ اس قبض کی خدا نہ خواستہ کوئی مرض تو اس کے پیچھے نہیں ہے, ٹھیک ہے, مطلب اللہ نہ کرے کوئی کینسر یا کوئی اور انتڑیوں کا مسئلہ یا نظام کا مسئلہ, یا کوئی بھی جسم کے اندر بہت سی بیماریاں ایسی ہیں جن کی ایک علامت قبض ہوتی ہے. پہلے تو وہ اپنے ڈاکٹر سے ملیں کہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. وہ ڈاکٹر اسپیشلسٹ جو ہے وہ ان کو دیکھے گا اچھے طریقے سے کہ ان کا کوئی پرابلم تو نہیں چل رہا, کوئی بیماری تو نہیں ہے جو وہ قبض کر رہی ہے. اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے اور ویسے روٹین میں ان کو موروثی طور پہ قبض چل رہی ہے یا ڈائٹ روٹین کی وجہ سے ان کو ایسا مسئلہ ہے, تو یہی باتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ وہ لائف سٹائل, ایکسرسائز اور پانی اس کا استعمال کریں. اگر بالفرض وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے بھی ٹھیک نہیں ہو رہا تو پھر ایڈیشنل جو چیز ہے وہ اسبغول کا چھلکا بیسٹ ہے, کیونکہ قبض کی جو دوائیں ہیں وہ میں اس لیے ریکمینڈ زیادہ نہیں کرتی, وہ عادت بناتی ہیں. آپ ایک قبض کی دوائی استعمال کریں گے, آج وہ آپ پر اثر کرے گی, مہینے کے بعد وہ دوائی آپ کے اوپر اثر نہیں کرے گی, آپ کو اس کی عادت پڑ جائے گی. تو آپ جو ہے نا وہ کوشش یہ کریں کہ قبض کی دوائیوں سے دور رہیں, نیچرل طریقوں سے آپ قبض جو ہے وہ اپنی دور کرنے کی کوشش کریں. جو سردیاں ہیں تو سردیوں میں ڈرائی فروٹ کس حد تک مفید ہے قبض کے لیے؟ بالکل, ڈرائی فروٹ جو ہے وہ بڑا ہیلدی قسم کا ایک چکنائی ہے آپ کی, یعنی کہ میں یہ نہیں کہتی لوگوں کو کہ آپ چکنائی بند کر دیں, چکنائی بھی متوازن غذا کا حصہ ہے, لیکن اچھی والی چکنائی یوز کریں, اور اچھی والی چکنائی آپ کی مچھلی میں ہے اور آپ کے ڈرائی فروٹ میں ہے. تو ہینڈ فل آف ڈرائی فروٹ, یعنی کہ مٹھی بھر ڈرائی فروٹ جو ہے آپ اس کو دودھ میں مکس کر کے کھائیں, بڑے زبردست اس کے اندر فائبر بھی ہے, اس کے اندر سارے منرلز, وائٹامنز جو لوگ گولیاں پھانک رہے ہیں ان نیچرل طریقے کی, جی ڈاکٹر صاحب طاقت کی دوائی لکھ دیں, ہمارے جسم میں چونٹیاں دوڑ رہی ہیں, یہ تو اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو نعمتیں دی ہیں اور آپ کھا سکتے ہیں, ہضم کر سکتے ہیں, تو کیوں نہیں آپ وہ استعمال کریں. دوسرا جو میں اپنے پھر بھی وہ جو مریض کہتے ہیں کہ جی ہمیں قبض ہو جاتی ہے, اور ایک اور جو مسئلہ میں آپ کو بتاؤں, 3-3 4-4 دن سے جب وہ نہیں واش روم جاتے وہ سخت ہو جاتی ہے, تو پھر ان کو میں یہ کہتی ہوں کہ گلیسرین سپوزیٹریز ہوتی ہیں, جو مریض جن کو یہ مسئلہ ہے ان کو ضرور یہ پتا ہوگا, بتیاں اس کو عام استعمال میں کہتے ہیں, گلیسرین کی بنی ہوئی ہوتی ہیں, وہ اگر وہ استعمال کریں تو وہ اس کو سافٹ کر دے گا, اس سے ان کو زخم نہیں ہوگا. ہمارے پاس مریض آتے ہیں ان کو زخم ہو جاتا ہے, خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے, اور وہ جگہ ایسی ہوتی ہے وہ دکھا بھی نہیں پاتے ہیں. تو ان کو میں یہ کہتی ہوں کہ آپ قبض کشا دوائی یا غذا, یہ اسبغول کا چھلکا اگر استعمال کرنا چاہتے ہیں, اس کے ساتھ وہ استعمال کریں تاکہ آپ کو زخم نہ پڑے, کیونکہ ایک دفعہ اگر زخم پڑ جاتا ہے تو پھر وہ اور درد کی وجہ سے وہ بالکل واش روم نہیں جا سکتے, کیونکہ درد ہوتی ہے, قبض اور بڑھتی جاتی ہے, تو ایک وشس سرکل چل پڑتا ہے. تو اس کو کرنے کا طریقہ یہ ہے ختم کہ آپ واش روم جانے سے پہلے آپ وہ استعمال کریں تاکہ آپ کا وہ سافٹ ہو جائے اور آپ کو کوئی زخم نہ پڑے, کیونکہ وہ جگہ ایسی ہے لوگ پھر جھجکتے ہیں دکھانے سے, خواتین خاص طور پہ جو ہیں وہ بہت زیادہ جھجکتی ہیں. تو یہ بتیاں جو ہیں, یہ گلیسرین سپوزیٹریز ہم ان کو کہتے ہیں, بہت ہی سستی, آپ فریج کے اندر ایک ڈبی جو ہے وہ رکھ لیں, تو یہ اس کا بہترین حل ہے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھی ڈاکٹر فرح سعادت, جو بتا رہی تھی کہ قبض کو, کانسٹیپیشن کو کس طرح سے حل کیا جا سکتا ہے, اس کو مینیج کرنے کے طریقے کیا ہو سکتے ہیں, آپ اپنی صحت کو کیسے بہتر رکھ سکتے ہیں. تو امید کرتے ہیں آج ڈاکٹر صاحب کے راہ کو آپ فالو کریں گے اور اپنی اس بیماری سے آپ بچ سکتے ہیں. بہت شکریہ.